أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. صلوات بھیجے محمد. ظاہر کہ کچھ غیر معمولی تاخیر ہوگی اس مجلس میں، ورنہ 2:30 بجے شروع ہو جاتی تھی. بہرحال اب کسی تفصیلی بیان کا موقع نہیں ہے، اور صرف اختصار کے ساتھ اور ایک خلاصہ ہے جو کوئی صرف پیش کرنے کا موقع ہے. یہ آیت کریمہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اگر اسی صرف ایک آیت پر غور کر لیا جائے تو حقانیت واضح ہو جائے. صرف اسی آیت کے اوپر اگر غور کر لیا جائے تو ہمارے مسلک کی سچائی اور حقانیت جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر کھل جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن پڑھیے تو سچائی ظاہر ہو. صرف اسی ایک آیت پر اگر غور کر لیا جائے تو سارے اختلافات مٹ سکتے ہیں، اور سارے جو افتراق ہیں وہ سب ختم ہو سکتے ہیں. صرف اسی آیت پر اگر غور کیا جائے اور فکر کر لی جائے اور سمجھ لیا جائے. میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ترجمہ اس طرح سے ہے: افمن کان علی بینۃ من ربہ. تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور قدرت اعلان فرما رہی ہے کہ ایسی شخصیت، ایسی ذات، کیا تم اس سے انکار کر سکتے ہو، اس کی رسالت سے، اس کی نبوت سے، جس کو ہم نے قرآن جیسی روشن نشانی دے دی. قرآن جیسا روشن بینہ اور معجزہ اور نشانی، اور اس کو ثبوت کے طور کے اوپر، اس کی دلیل کے طور کے اوپر ہم نے اس کو قرآن دیا ہو. اور قرآن کے ساتھ ساتھ بس توجہ ہے، یہیں پر پوری توجہ دینا ہے، یہیں پر توجہ دینا ہے. ہم نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو اس کی رسالت کی دلیل ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ جو اس کی نبوت کی دلیل ہے، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ جو اس کی رسالت و نبوت کا ثبوت ہے، ہم نے اس رسول کو ایک گواہ دیا ہے. نہیں، کیونکہ مجلس نشر ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو سنے غور کرے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں اور آیت کا اعلان کیا ہے. آیت اعلان فرما رہی ہے کہ ہم نے اس رسول کو قرآن بطور معجزہ دیا ہے، دلیل کے طور پر قرآن دیا ہے. کون ہے جو اس سے انکار کر سکے؟ کون ہے کہ اس کو جھٹلا سکے کہ جس کے پاس قرآن جیسا معجزہ موجود ہو؟ اور ہم نے اس رسول کو رسالت کی دلیل کے طور پر ایک گواہ دیا ہے. ارے توجہ چاہوں گا. ایک گواہ دیا ہے، اور اس گواہ کی خصوصیت یہ ہے، اس گواہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رسول کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. یہ جو ایک گواہ دیا ہے، ایک گواہ دیا ہے، اور اس گواہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رسول کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ رسول سے ہے. من ہو، رسول سے ہے. اور ہم نے اس رسول کی گواہی موسیٰ کی کتاب میں بھی دے دی ہے کہ جو امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ ہے خلاصہ اس آیت کریمہ کا. یہاں پر میں چاہتا ہوں ہلکا سا اشارہ، وہ اشارہ یہ کہ تحریف قرآن کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ گفتگو ہوتی ہے، اور اکثر ہمارے علماء جو ہیں
وہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے۔ اکثریت علماء کی تحریف کے قائل، تحریف یعنی رد و بدل ہونا، تحریف یعنی الٹ پھیر ہو جانا، کچھ کمی کر دینا، کچھ ترتیب بدل دینا، یہ اس کو کہتے ہیں تحریف قرآن۔ تو ہمارے اکثر علماء جو ہے وہ تحریف کے قائل نہیں ہیں، اور اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جیسا زمانے رسالت میں قرآن مجید تھا ویسے ہی آج بھی ہمارے پاس ہے، اور اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ 40 پارے کا قرآن، تو یہ الزام ظاہر ہے کہ بالکل جھوٹا، غلط اور احمقانہ الزام ہے۔ یہ احمقانہ الزام ہے، کیونکہ ہمارا قرآن وہی ہے کہ جو رسول کے زمانے میں تھا۔ لیکن کچھ علماء، میں توجہ چاہوں گا، کچھ علماء جو ہیں وہ تحریف کے قائل ہیں، جس جو شیعوں میں بھی ہیں اور اہل سنت میں بھی ہیں، دونوں میں، خالی شیعوں میں نہیں ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، اہل سنت میں بھی ہیں۔ کچھ علماء تحریف کے قائل ہیں۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ جب کہیں آپ پیچھے نہیں رہے تو یہاں کیوں پیچھے ہیں؟ تو کچھ علماء جو ہیں، بہت مختصر تعداد میں علماء ہیں، وہ تحریف کے قائل ہیں کہ قرآن مجید میں الٹ پھیر کچھ ہوئی ہے، کچھ ترتیب بدلی گئی ہے، کچھ تھوڑی سی کمی بیشی کے تو کوئی قائل نہیں ہے۔ قرآن میں اضافے کا کوئی قائل نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اضافہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اگر اضافہ ہوگا تو مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہوگا، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند ہوگا، فوراً پتہ چل جائے گا یہ کسی نے اضافہ کیا۔ تو اضافے کا تو کوئی قائل نہیں، ہاں کمی کے قائل کچھ لوگ ہو گئے ہیں، اور کچھ ترتیب میں الٹ پھیر کے قائل ہو گئے ہیں۔ تو اس آیت کے سلسلے میں بھی کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرتے وقت اس آیت پر تھوڑا سا الٹ پھیر کر دیا گیا، اور یہ امام اور رحمت کا لفظ جو تھا وہ شاہد منہو کے بعد تھا، یعنی گواہ وہ ہے جو رسول کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، رسول سے ہے، یہی گواہ امام بھی ہے، یہی گواہ رحمت بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ یہ بعض علماء نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، اور بس یہیں پر اس نظریے کہ ہم لوگ زیادہ نہیں پیش کرتے وہ اس کو، کیونکہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اکثر میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اکثر علماء اس کے قائل نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ علماء قائل۔ اور یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کی کتابت کرنے والے الٹ پھیر کر دیتے ہیں تو قرآن کے جمع کرنے والے نے اگر کچھ کر دیا تو اس میں تعجب نہ ہونا چاہیے، اس میں تعجب نہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ پرانے زمانے میں تو چھاپے خانے تھے نہیں، اس زمانے میں پرنٹنگ پریس نہیں تھے، اس زمانے میں تو قلم سے ہاتھ سے قرآن لکھا جاتا تھا، نسخے برداری ہوتی تھی۔ تو ایک صاحب کیا قرآن موجود نہیں تھا، تو انہی نے ایک اپنے پڑوسی سے قرآن مجید لیا اور ایک کاتب کو پیش کر دیا کہ بھئی یہ قرآن جو ہے تم لفظ بلفظ اس کی نقل کر دینا اور اس کا نسخہ ہم پہ بنا دینا، اور اس کے بعد 1 مہینہ 2 مہینے کا وقت ہے، اس پہ تمہیں پیش کر دینا۔ اور دیکھو اللہ کا کلام ہے، احتیاط کرنا کہ اپنی طرف سے کچھ نہ اضافہ کرنا، نہ اپنی طرف سے اس پہ کوئی کمی کرنا۔ اس نے کہا ہاں مجھے ہی معلوم ہے اللہ کا کلام ہے، مجھے کیا حق حاصل ہے بھائی کہ میں اس پہ کوئی کمی بیشی کروں، جیسا ہے بس ویسے ہی اس کی نسخہ برداری کر دوں گا۔ 2-3 مہینے بعد جو بھی وقت معین تھا، جو واپس لینے پہنچے تو انہوں نے قرآن جو دیا تھا وہ اس نے واپس کیا، اور جو اس نے اس کا نسخہ برداری کی تھی، اس کی جو نقل تھی وہ واپس کیا۔ اب انہیں پھر احتیاطاً پوچھا کہ بھائی کچھ اس میں گڑبڑی تو نہیں کی تم نے، کچھ اپنی طرف سے کمی بیشی تو نہیں کی؟ کہا بھلا ممکن ہے میں اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی کروں؟ مگر اب جو اس نے مگر کہا تو یہ ڈر گئے، ارے اس میں مگر کہاں سے آ گیا؟
اس میں مگر کہاں سے آ گیا؟ وہ کاتب کہنے لگا مگر قرآن میں نے دیکھا کہ کچھ الٹے سیدھے نام آ گئے ہیں، کہیں کے اوپر خنزیر کا تذکرہ آ گیا ہے، کہیں پر کچھ اور تذکرہ آ گیا ہے، کہیں پر فرعون کا نام آ گیا ہے، کہیں پر نمرود کا نام آ گیا ہے، کہیں پر حامان کا نام آ گیا ہے۔ تو میں نے سوچا ایسی پاک و پاکیزہ کتاب میں ایسے غلط نام کیسے آ گئے، لہذا میں نے وہ سارے نام ہٹا دیے، میں نے وہ سارے نام ہٹا دیے۔ اچھا پھر تم نے کیا کیا جب نام ہٹائے؟ اور میں کرتا کیا، کہیں آپ کے ابا کا نام لکھ دیا، کہیں آپ کے دادا کا نام لکھ دیا اس کی جگہ کے اوپر، ایک صلوات بھیجے بلناوات پر محمد وآلہ۔ اور یہ تو میرے بچپنے کا واقعہ ہے کہ مجتہد کی جگہ پر تحمد لکھ دیا اور شبلی کی جگہ پر ستلی لکھ دیا، ایک صلوات بھیجے بلناوات۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آیہ کریمہ جو اعلان کر رہی ہے اس کو پیش نظر رکھیے کہ یہ گواہ وہ ہے جو پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور یہ رسول سے ہے۔ میں ظاہر ہے کہ یہ مجلس نشر ہو رہی ہے لہذا پوری ذمہ داری سے بات ہونا چاہیے، پوری ذمہ داری سے بات ہونا چاہیے۔ آج تک دوسرے مسلکوں کے مسلمان مفسر آج تک اس آیت کی صحیح تفسیر پیش نہیں کر سکے۔ پورے چیلنج سے یہ بات ہو رہی ہے کہ دوسرے مسلک کے بڑے بڑے مفسرین آج تک صحیح تفسیر اس آیت کی پیش ہی نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں پیش کر سکے؟ کیونکہ بڑی مشکل میں گرفتار ہیں، کیونکہ شاہد ہے سنگلر، شاہد ہے واحد، جس کے معنی ہے ایک گواہ۔ اگر جمع کا صیغہ ہوتا تو بہت سے نام پیش کر دیتے، اگر پلورل ہوتا تو فلاں بھی گواہ، فلاں بھی گواہ، فلاں بھی گواہ، مگر مشکل یہ ہے کہ گواہ ایک ہے۔ اب ان کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کو چھوڑیں اور کس کو پکڑیں، آج تک صحیح تفسیر نہیں کر سکے اس کی۔ مسلمان مفسر اس آیہ کریمہ کی آج تک صحیح تفسیر نہیں کر سکے، گھبرا کر تفسیر کرنا شروع کی کہ اس گواہ سے مراد قرآن مجید ہے، حالانکہ یہ تفسیر غلط ہے، اس لیے کیونکہ اللہ پہلے ہی بینہ کے طور پر قرآن کا تذکرہ کر چکا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک بینہ دیا ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اب شاہد کوئی اور گواہ ہو سکتا ہے، قرآن نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا کہ جبریل مراد ہے اس سے، تو جبریل بھی صادق نہیں آ سکتے، کیونکہ اس گواہ کی صفت یہ ہے کہ یہ رسول کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور رسول سے ہے۔ کسی نے تفسیر پیش کی کہ اس سے مراد خود رسول اللہ ہیں، خود رسول اللہ ہیں، تو یہ بھی احمقانہ بات ہے، کیونکہ کوئی خود اپنا گواہ کیسے بن سکتا ہے؟ بھئی دعویٰ کرنے والا الگ ہوتا ہے، گواہ الگ ہوتا ہے، رسول دعویٰ کرنے والے ہیں، گواہ کو الگ ہونا چاہیے۔ یہ کہتے کہ رسول ہی اپنے گواہ ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہاں پر گواہ سے مراد قرآن ہے، کسی نے کہا گواہ سے مراد جبریل ہے، کسی نے کہا گواہ سے مراد خود رسول ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بڑا پڑھا لکھا مجمع صاحبان فہم میرے سامنے تشریف فرما ہے، بھرپور توجہ چاہوں گا۔ کسی مسلمان مفسر نے لکھا کہ گواہ سے مراد جبریل ہے، کسی نے کہا گواہ سے مراد قرآن مجید ہے، کسی نے کہا گواہ سے مراد رسول اللہ ہے، یعنی جو بھی گواہ لکھا وہ معصوم لکھا۔ ارے بہت توجہ چاہوں گا، جس گواہ کو بھی لکھا وہ معصوم لکھا، جبریل بھی معصوم، قرآن بھی معصوم، رسول بھی معصوم، تو کم از کم یہ تو ثابت کر ہی دیا کہ رسول کا گواہ کوئی معصوم ہی ہو سکتا ہے، کوئی غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔
کم وقت میں بات کو مکمل کر دینا ہے، اور کیونکہ یہ پوری دنیا میں نشر ہوگی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ دلیلیں پیش کی جائیں کہ گواہ سے مراد کون ہے۔ یتلو ہو پیچھے پیچھے چل رہا ہے، یہ گواہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ آج بھی نہج البلاغہ میں مولا علی کا قول موجود ہے کہ میں بچپنے ہی سے رسول کے پیچھے پیچھے اس طرح سے چلا کرتا تھا کہ جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلا کرتا، جس طرح سے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلا کرتا ہے، اسی طرح سے میں بچپنے سے رسول کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ تو یتلوہ کا مصداق سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچپنے سے پیچھے پیچھے چلنے والا اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور دوسری صفت کیا؟ من ہو، متوجہ چاہوں گا، من ہو۔ صحیح بخاری شریف جو سب سے زیادہ معتبر مسلمانوں میں سمجھی جاتی ہے، اس میں انہی نے تکلفاً کچھ روایتیں اہل بیت کی شان میں لکھ دی ہیں کہ کہیں یہ الزام نہ آ جائے کہ اہل بیت کا ذکر ہی نہیں کیا، اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں کیا، لہذا لکھنؤ کی اصطلاح میں شرما شرمی ایک دو روایتیں لکھ دی ہے کہ دیکھیے ہم نے ذکر چھوڑا نہیں ہے، ہم نے اہل بیت کا ذکر کر دیا ہے۔ مولا علی کے شان میں صرف 3 روایتیں ہیں صحیح بخاری میں، صرف 3 روایتیں صحیح بخاری میں۔ اب پہلی روایت کیا ہے وہ سن لیجئے۔ پہلی روایت کیا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یتلو ہو شاہد من ہو، یہ گواہ وہ ہے جو رسول سے ہے، یہ گواہ وہ ہے جو رسول سے ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث مولا علی کے شان میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کرام کے ساتھ مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں، علی ساتھ ساتھ ہیں۔ رسول نے علی کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے میرے اصحاب دیکھ لو، علی منی وانا منہ، یہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اب قرآن کا من ہو لو، صحیح بخاری کا من ہو لو، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گواہ کون ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں تحریر کرتے ہیں، بہت بڑے سنی عالم ہندوستان کے، بہت مشہور کتاب ان کی مدارج النبوہ ہے۔ اس میں وہ میدان احد کی لشکر کی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میدان احد میں کیا ہوا، وہاں کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ کس کتاب میں؟ مدارج النبوہ۔ کون لکھنے والا؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جو اہل سنت کے بہت بڑے ہندوستانی عالم، وہ تحریر کر رہے ہیں اور میدان احد کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ پورا میدان صاف تھا۔ شاہ عبدالحق لکھ رہے ہیں پورا میدان صاف تھا، رسول کے چاہنے والے رسول کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، مگر ایک پروانہ رسالت تھا جو شب رسالت کا پروانہ بنا ہوا چاروں طرف گھوم گھوم کے رسول کی حفاظت کر رہا تھا، چاروں طرف گھوم گھوم کے رسول کی حفاظت کر رہا تھا۔ اور رسول کہتے جا رہے تھے، دیکھو اے علی ادھر سے دشمن آ رہا ہے، دیکھو اے علی ادھر سے دشمن آ رہا ہے، اے علی دیکھو ادھر سے دشمن آ رہا ہے۔ چاروں طرف گھوم گھوم کے علی جو تھے وہ رسول کی حفاظت کر رہے تھے۔ زبردست جنگ ہو رہی ہے، زبردست جانفشانی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ علی کی یہ بہادری، علی کی یہ شجاعت، علی کی یہ جانثاری دیکھ کر جبریل سے صبر نہ ہو سکا، آسمان سے اتر آئے، آسمان سے اتر آئے اور رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر علی کی جنگ دیکھنے لگے۔ شاہ عبدالحق لکھ رہے ہیں کہ رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر علی کی جنگ دیکھ رہے ہیں۔ جب علی کی ایسی جانثاری وفاداری دیکھی تو بے ساختہ جبریل کی زبان پر آیا، اے رسول آپ دیکھ رہے ہیں اِنَّ هَذِهِ لَهِيَ الْمُوَاسَاةُ، ارے محبت کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں،
وفاداری کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں، محبت کا حق تو علی ادا کر رہے ہیں۔ ادھر جبریل کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، رسول نے بے ساختہ جواب دیا، اے جبریل ایسا کیوں نہ ہوا منی وانا منہ۔ ایک صلوات بھیج دے ورنہ محمد علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور یہ بات انہوں نے بھی تمام تاریخوں میں موجود ہے، قرآن مجید میں بھی منظر کشی ہے احد کے میدان کی، کہ سب کے سب چھوڑ کر رسول اللہ کو چلے گئے تھے۔ کوئی 1 دن بعد پلٹ کر آیا، کوئی 2 دن بعد پلٹ کر آیا، کوئی 3 دن بعد پلٹ کر آیا۔ ایک صاحب 3 دن بعد پلٹ کر جب آئے تو رسول کو بجائے غصے کے ہنسی آ گئی۔ اب میں اپنے جملوں میں کہہ رہا ہوں، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ رسول نے کہا ہوگا میاں کتنی دور چلے گئے تھے کہ 3 دن بعد پلٹ کر آئے۔ جواب میں کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کروں، میں ہو گیا ہوں بوڑھا، گھوڑا بہت طاقتور اور مضبوط ہے، مجھے لے کر اتنی دور چلا گیا کہ میں 3 دن بعد واپس آ رہا ہوں۔ یعنی میں خود نہیں بھاگا تھا، گھوڑا لے بھاگا۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کے خبروں میں آتا ہے، اخباروں میں، ٹی وی میں، کہ فلاں شخص جو تھا وہ ہوائی جہاز پر سوار تھا، اس نے ہوائی جہاز کو اغوا کر لیا، کسی نے ٹرین کو اغوا کر لیا، کسی نے بس کو اغوا کر لیا۔ تو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو سوار ہوتا ہے وہ سواری کو اغوا کرتا ہے، جو سوار ہوتا ہے وہ سواری کو اغوا کرتا ہے۔ یہ پہلی مثل تھی کہ جس میں سواری نے سوار کو اغوا کر لیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ بس تیسری دلیل اور بات مکمل، کیونکہ ظاہر کہ پہلے کہا کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، وہ بھی بالکل متفق علیہ، 100% متفق علیہ ہے۔ اور آپ مسلمان تفسیروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ توبہ کی یہ شروع کی 10 آیتیں نازل ہوئی کہ جس میں مشرکوں سے برات کا اعلان کیا گیا، اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب کوئی بھی مشرک و کافر مکے میں داخل نہیں ہو سکتا، کعبے کے قریب پھٹک نہیں سکتا، کیونکہ تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، لہذا اب کوئی معاہدہ نہیں، لہذا اب کوئی بھی کعبے کے اندر قدم نہ رکھے اور مکے سے سب باہر رہے۔ اب ایسا سخت اعلان کرنا تھا، وہ بھی ان کے مشرکوں کے درمیان جا کر، ان کے درمیان جا کر یہ اعلان کرنا تھا۔ اب رسول اللہ نے ایک بزرگ صحابی کو، تمام تفسیروں میں موجود، چیلنج سے بات ہو رہی، تمام تفسیروں میں موجود ہے کہ ایک بزرگ صحابی کو وہ آیتیں لے دی کہ جائیے آپ جا کر مکے میں تلاوت کر دیجئے، کعبے کے پاس تلاوت کر دیجئے۔ اب بیچارے جب دی تھی رسول اللہ نے تو لینا اس کو پڑی، لے کر وہ چلے۔ کچھ تھوڑی دور چلے تھے، صبح کا وقت، تاریخ پیش کر رہا ہوں، صبح کا وقت تھا، نماز صبح کا وقت تھا، اور وہ وضو وہ بھی کر رہے تھے، 2-4 ساتھی جن کے ساتھ وہ بھی وضو کر رہے تھے کہ ایک آیا کہ رسول اللہ کے ناقے کی آواز آئی کہ رسول اللہ کا ناقہ قریب آ رہا ہے۔ یہ لوگ سب جلدی گھبرا کر کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ تشریف لے آئے، رسول اللہ تشریف لے آئے۔ لیکن جب ناقہ قریب آیا تو معلوم ناقہ تو رسول اللہ کا ہے، مگر سوار نفس رسول ہے، مولا علی اس پر سوار ہے۔ اترے ناقے سے، کہا یا علی آپ کیسے تشریف لائے، کیوں آنا ہوا؟ کہا رسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ جو آیتیں آپ پاس ہے وہ مجھے دے دیجیے اور میں جا کر کعبے میں تلاوت کروں گا، میں جا کر تلاوت کروں گا۔ کہا پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے پوچھا کہ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے میرے ساتھ چلیے چاہے واپس ہو جائیے۔ ان کا اب ساتھ جا کر کیا کروں گا، میں تو واپس ہو جاتا ہوں۔ اب واپس ہوئے، رسول کی خدمت میں پہنچے۔ اب جملے سن لیجیے جو تاریخ میں درج ہیں، ان کے تاریخ میں درج ہیں جملے کے، رسول کی خدمت میں پہنچے۔ اے اللہ کے رسول، توجہ رہے کہ لفظ پر، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے ایک فضیلت دی،
آپ نے مجھے ایک فضیلت دی، جب لوگوں کی گردنیں میری طرف اٹھنے لگیں تو آپ نے مجھ سے وہ فضیلت واپس لے لی۔ جب لوگوں کی گردنیں اونچی ہونے لگی میری طرف اور گردنیں اٹھا اٹھا کر لوگ میری طرف دیکھنے لگے تو آپ نے وہ فضیلت واپس لے لی۔ کیا میرے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی؟ توجہ رہے، رسول نے فرمایا کہ نہیں، قرآن کی آیت کوئی نازل نہیں ہوئی، ہاں جبریل آئے تھے اور حکم الہی لے کر آئے۔ بہت توجہ رہے، جبریل آئے تھے اور حکم الہی لے کر آئے تھے اور انہیں اللہ کا یہ حکم سنایا کہ لا یبلغھا الا انت اور رجل منکا۔ ارے ان آیتوں کو یا خود آپ جا کر تلاوت کیجئے یا کسی ایسے مرد کو بھیجئے جو آپ سے ہو۔ میں کیا کروں کہ سوائے علی کے اور کوئی مجھ سے ہے ہی نہیں۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والے۔ اور کسی موقع پر میں نے یہ جملے پیش کیے تو جو یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں ان کے جملے محفوظ، کہ جب لوگوں کی گردنیں میری طرف اٹھنے لگیں تو آپ نے وہ فضیلت مجھ سے واپس لے لی۔ تو میں نے کسی موقع پر مثال دی تھی کہ پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک امام باڑے فرما میں 10:30 بجے ٹھیک ممبر کے اوپر چلا جاتا ہوں اور آپ حضرات کو خطاب کرتا ہوں۔ تو معلومہ 10:30 بجنے والے تھے، میں ممبر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، بس میں ممبر کے اوپر جانے ہی والا تھا کہ ایک مجمع سے ایک صاحب اٹھے اور اچک کر ممبر پر بیٹھ گئے، اچک کر ممبر پر بیٹھ گئے تو سارا مجمع گردن اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے گا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو عجیب و غریب شے ہو گئی، آنا کسی کو تھا بیٹھ گیا کوئی اور۔ تو جب کوئی عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے تو لوگ گردن اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگتے ہیں۔ ان کو جب کوئی فضیلت ملی تو سارے مسلمانوں کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ ان کو کیسے مل گئی، لہذا ہر ایک گردن اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اور علی کے لیے تو لوگ عادی تھے کہ فضیلتیں تو ان کو ملتی ہی رہتی ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز محمد والے۔ بس توجہ رہے، بہت سمیٹ کے پیش کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اتنا میں نے وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ کو ان کے دل کی حالت نہیں معلوم تھی؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پلٹ کر آئے تھے۔ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دل میں وہ قوت و طاقت نہیں کہ جو وہاں یہ پیش کر سکیں اور بیان کر سکیں، تو آخر پہ دیا کیوں؟ میں توجہ چاہوں گا، صاحبان فہم تشریف فرما ہے، آخر پہ یہ کام دیا کیوں، یہ ڈیوٹی دی کیوں؟ دیکھیے، کوئی عہدہ نہ ملنا نالائقی کی دلیل نہیں ہوتا، کوئی عہدہ نہ ملنا نالائقی کی دلیل نہیں ہوتا۔ مثال پیش کروں، بھائی صدر جمہوریہ ہیں، ظاہر کہ لیاقت ہے ان میں، صدر جمہوریہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پورے ہندوستان میں کوئی اور لیاقت ہی نہیں رکھتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، کیونکہ اور کوئی اگر لیاقت نہیں رکھتا تو پھر ان کی جگہ کون سنبھالے گا؟ پھر ان کی جگہ کون سنبھالے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ لیاقت اور میں بھی ہے، مگر ان کو چانس مل گیا اور یہ صدر جمہوریہ بن گئے۔ تو کسی عہدے کا نہ ملنا نالائقی کے دلیل نہیں ہوتا، لیکن عہدہ مل کر چھین جانا نالائقی کے ثبوت بن جاتا ہے۔ لہذا رسول نے ایک عہدہ دیا پھر واپس لیا تاکہ قیامت تک کے لیے نالائقی ثابت ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز پر محمد والے، ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے محمد۔ ثابت ہو گیا کہ یتلو ہو شاہد منہ سے سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
اور کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے کہ رسالت کا گواہ سوائے علی کے اور کوئی ہے بھی نہیں۔ نبوت کا گواہ اگر کوئی ہے تو تنہا علی ہیں، اکیلے علی ہیں جو نبوت کے گواہ ہیں، اکیلے علی ہیں جو رسالت کے گواہ ہیں۔ کوئی کہے کہ عجیب بات کہہ رہے ہو، ارے کتنے صحابہ تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا، رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ جب گواہی کلمہ پڑھا تو گواہی تو دی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو گواہ تو یہ بھی ہوئے۔ اور آج بھی ہم کلمہ پڑھ کے گواہی دیتے ہیں، اور آج بھی مؤذن جب بھی اذان دیتا ہے تو گواہی دیتا ہے۔ اور آپ کہہ رہے سوائے علی کے رسول کا کوئی گواہ اور ہے ہی نہیں۔ ارے توجہ چاہوں گا، سوائے علی کے رسول کی رسالت کے کوئی اور گواہ نہیں، نبوت کا کوئی اور گواہ نہیں۔ بہت توجہ رہے صاحبان فہم ہے، ہم گواہ ہیں، صحابہ کرام بھی گواہ تھے، مگر فرق یہ ہے کہ رسالت کے گواہ نہیں تھے، نبوت کے گواہ نہیں تھے، بلکہ اعلان رسالت کے گواہ تھے، اعلان نبوت کے گواہ تھے۔ ارے بڑی بڑی نازک منزل ہے جو پیش کرنا ہو۔ اب مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ کسی صاحب نے کوئی کسی مکان پر قبضہ کر لیا اور مجھ کو بطور گواہ پیش کیا عدالت میں۔ جب مقدمہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے گواہ ہیں، یہ گواہی دیں گے یہ مکان میرا ہے۔ اب جج نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا آپ کے سامنے انہوں نے مکان خریدا؟ میں نے کہا نہیں، میرے سامنے تو نہیں خریدا مکان۔ آپ کے سامنے کسی نے تحفے میں دیا ان کو مکان؟ کہا نہیں، میرے سامنے کسی نے تحفے میں نہیں دیا۔ ہبہ کے طور پر ملا؟ کہا ہبہ کے طور پر نہیں ملا۔ وراثت میں ملا ان کو؟ کہ نہیں، میرے سامنے وراثت میں نہیں ملا۔ پھر آپ کیسے گواہی دے رہی ان کا مکان ہے؟ اور میں نے کہا کہ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مکان ہے، لہذا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کا مکان ہے۔ تو کیا یہ گواہی مان لی جائے گی؟ نہیں، یہ گواہی نہیں مانی جائے گی۔ گواہی اس کی مانی جائے گی کہ جس کے سامنے مکان خریدا ہو۔ ارے توجہ رہے، گواہی اس کی مانی جائے گی جس کے سامنے مکان خریدا ہو، جس کے سامنے تحفے میں ملا ہو، جس کے سامنے ہبہ ہوا ہو، جس کے سامنے وراثت میں ملا ہو، وہ ہوگا اصلی گواہ۔ اگر رسول نہ کہتے کہ میں نبی ہوں تو کوئی گواہی کیسے دیتا؟ اگر اعلان نہ کرتے کہ میں رسول ہوں تو کوئی کلمہ کیسے پڑھتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبوت کے گواہ نہیں ہیں، اعلان نبوت کے گواہ ہیں۔ اور علی وہ ہیں جو نبوت کے گواہ ہیں، جو رسالت کے گواہ ہیں، کیونکہ تاج نبوت علی کے سامنے پہنایا جا رہا ہے اور خلعت رسالت علی کے سامنے پہنائی جا رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد۔ اس لیے آج بھی نہج البلاغہ میں مولا کا قول موجود ہے، آج بھی نہج البلاغہ میں کہ کنت فی المہد، ارے توجہ رہے، کنت فی المہد ارا نور الرسالہ واشم رائحۃ النبوہ، میں جھولے میں لیٹا رسالت کا نور دیکھ بھی رہا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگھ بھی رہا تھا۔ یہ ہے نبوت کا گواہ۔ ایک سلوات بھیج دے ابن نواز۔ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ مجلس مولا کی شان میں تھوڑی دیر میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی۔ میں چاہتا ہوں ایک 5 منٹ حالات حاضرہ پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، اور آپ لوگ منتظر ہوں گے کہ اس مجلس میں حالات حاضرہ میں تھوڑی سی گفتگو ضرور ہوتی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ بہت عظیم مجمع اس مجلس میں ہوتا ہے، جبکہ اس مجلس کا کوئی اعلان نہیں ہوتا ہے۔ اس مجلس کا کوئی اعلان نہیں ہوتا ہے، اور شروع سے جب سے مجلس شروع ہوئی ہے کبھی اس مجلس کا اعلان ہوا ہی نہیں، لیکن الحمدللہ مجمع اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ پورا ایریا بھر جاتا ہے مجمع سے، تو لہذا 2 منٹ 2-4 منٹ گفتگو بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو آرٹیفیشل لیڈر ہیں اس سے ذرا تو ہوشیار رہیے گا، کیونکہ صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، نہ ان کا کوئی مسلک ہے نہ ان کا کوئی مذہب ہے، ان کا اپنا فائدہ صرف دیکھتے ہیں یہ، اور صرف اپنے فائدے کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ قوم کا کوئی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، ملت کا کوئی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا،
مذہب کا کوئی نقصان ہوگا ہی نہیں ہوگا. ان کو اپنا فائدہ پہنچنا چاہیے, ان کو اپنا ذاتی فائدہ پہنچنا چاہیے. لہذا ایک بہت ہی خطرناک اعلان کر دیا گیا تھا, بہت ہی خطرناک وہ اعلان تھا کہ اس تابوت کے روٹ کو بھی بدل دیا گیا ہے اور اس کے وقت کو بھی بدل دیا گیا ہے. سازش اور پلانی کیا تھی کہ مجھ پر تھوپ دیا جائے, کیونکہ فوراً فون آنے لگے تھے میرے پاس, ہم سن رہے ہیں کہ آپ نے وقت بدل دیا, ہم سن رہے ہیں کہ آپ نے راستہ بدل دیا. اب میں ظاہر کس کو میں سمجھاؤں اور کس سے میں صفائی پیش کروں. پلانی یہی تھی کہ بدلا جائے خود اور تھوپا جائے مجھ پر, اور خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے تو پورا مجھ پر تھوپ دیا جائے. وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی تصویر لیک ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ کون کون وہاں موجود ہے. تب پتہ چلا کہ کس کی طرف سے ہوا ہے اعلان. بعد میں مصیبت سے بچا. مگر یہ دیکھیے کہ کتنے قوم کے یہ ہمدرد ہیں. اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ وقت تبدیل ہو گیا ہوتا تو شیعہ یہاں پر بھی جھگڑے کا خطرہ ہو سکتا تھا اور شیعہ سنی جھگڑے کا بھی خطرہ تھا. کیونکہ جب یہ تابوت پہنچتا وکٹوریہ اسٹریٹ پر تو اسی وقت اذانیں ہو رہی ہوتی, اسی وقت نماز کا وقت ہوتا اور اس وقت جتنے لوگ تھے وہ نماز کے لیے نکل رہے ہوتے, ادھر سے تابوت جا رہا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پر بھی کلیش ہونے کا خطرہ تھا. تو شیعہ بھی خدا نہ خواستہ بھی ہو سکتے تھے, شیعہ سنی کلیش بھی ہو سکتا تھا. مگر ان کو یہ تمام چیزیں منظور تھیں, صرف میں بدنام ہو جاؤں یہ چاہتے تھے. صرف قوم مجھے گالیاں دے, صرف یہی چاہتے تھے, اس کے علاوہ اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا. اور دوسری جو بے انتہا گندی حرکت کی ان لوگوں نے وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے. میں نے جمعے میں بھی کہا کہ ایک شخص جس نے ایک بیان دیا تھا, گری راج نام کا ایک شخص, میں نے اس کے خلاف ایف آئی آر کروائی, اس کے خلاف ایف آئی آر کروائی, اس کے خلاف احتجاج ہوا. اور اس کے لیے انہوں نے کہا, ان کو کلپس موجود ہیں کہ جس میں یہ بات کہہ رہے ہیں لوگ کہ اس نے معاذ اللہ رسول اللہ کے سلسلے میں گندا لفظ استعمال کیا, شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے گندا لفظ استعمال کیا اس نے. اور اس کے بعد مجھ کو گالیاں پڑنے لگیں کہ صاحب دیکھیے بی جے پی کے ہاتھ بک گئے ہیں, یہ احتجاج نہیں کر رہے, یہ بی جے پی ان کو خرید چکی ہے, یہ احتجاج نہیں کر رہے ہیں. اس نے ایسا گندا لفظ استعمال کیا رسول اللہ کے لیے, ایسے گندے الفاظ استعمال کیا شہزادی کے لیے, اور کلب جواد کو احتجاج نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب بک چکے ہیں. یہ پوری پلانی یہ کی گئی تھی. ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں سارے مولوی شریک ہوئے, تو وہاں یہ پلانی کی گئی کہ اس طرح سے بات مشہور کرو تاکہ پوری قوم گالیاں دینے لگے. اس میں پلانی کیا تھی کہ اگر احتجاج کروں تو بی جے پی سے دشمنی ہو, اور احتجاج نہ کروں تو قوم گالیاں دے. قوم کا دونوں طرح سے میرے لیے مشکل پیدا کر دی تھی. لیکن میں نے احتجاج کیا اور کر کے یہ بتا دیا کہ تم بکے ہوئے ہو سکتے ہو, ہم بکے ہوئے نہیں ہیں. سخت ترین احتجاج ہوا. کہیں پورے ہندوستان میں ایف آئی آر کسی نے نہیں کی, صرف میں نے ایف آئی آر کی اس کے خلاف. جو ایف آئی آر اس کی درج ہوئی اور اس کے بعد میں نے ہی احتجاج کروایا. اس کا مطلب ہے ایک ملنگی نے, جس کو میں پلنگی کہتا ہوں کیونکہ ہر مشکل وقت میں یہ پلنگ کے نیچے نظر آتے ہیں. یہ ملنگی نہیں پلنگی ہے, چاہے وہ مولوی ہو چاہے عام ہو, یہ پلنگی ہے سب کے سب. جب بھی قوم پر مشکل وقت پڑے گا پلنگ کے نیچے ہی نظر آئیں گے. صلوات بھیجے ورنہ آواز. تو اس نے جو سوشل میڈیا کے پر اس نے بیان, جب میں نے ایف آئی آر کروا دی تو سوشل میڈیا پر بیان دیا کہ ہم لوگ تو ہنی مون منا رہے تھے, یہ کیا ہو گیا, نہیں تو ایف آئی آر کر دی, ہمارا ہنی مون ہی غارت ہو گیا سب کا سب. یعنی پوری سازش پلانی کی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گری راج نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا, کیونکہ میں نے 14 دن کا موقع دیا تھا کہ مجھے ثبوت لا کر دو, مگر آج تک کوئی ثبوت نہیں لا سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کم بختوں نے اپنی طرف سے وہ گندا لفظ بڑھایا تھا, اپنی طرف سے گندا لفظ بڑھایا تھا, صرف مجھے بدنام کرنے کے لیے, مجھے متون کرنے کے لیے. ان ملعونوں نے اپنی طرف سے رسول کے لیے بھی وہ گندا لفظ بڑھایا اور شہزادی فاطمہ زہرا کے لیے بھی وہ گندا لفظ بڑھایا.
اسی لیے میں نے کہا تھا پہلے کہ یہ بنی امیہ ہیں، اب میں کہتا ہوں بنی امیہ سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ سب کے سب، جو صرف میری دشمنی میں میری دنیا برباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ میری دنیا برباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ میری دنیا برباد کر دو مگر تمہاری آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد۔ ایسے بہرحال میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہوشیار رہے، کیونکہ یہی میرے سازشیں کرتے ہیں، یہی تحریک خطاب کرتے ہیں، یہی تحریکوں کو بدنام کرتے ہیں، حکومت سے مل کر اور ایڈمنسٹریشن سے مل کر، اور یہ سلسلہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے، پورے لکھنؤ میں نہیں ہے، پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ بمبئی میں وہ جو امام باڑہ تھا، امام باڑے ببر علی، جس کو بعد میں زینبیہ کیا گیا، اس کو ایک سرمایہ دار نے بیچا، ایک سرمایہ دار نے بیچ ڈالا اس کو، جبکہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ موجود ہے کہ بک نہیں سکتا۔ اس کے بعد بیچا گیا، اور مولوی اسی سرمایہ دار کا ساتھ پہلے بھی دے رہے تھے اور آج بھی دے رہے ہیں اس کا ساتھ۔ اسی طرح سے ایک مظلوم جو بہار میں پیٹا گیا، ہم یہاں سے پہنچ گئے وہاں پر اس کی خیریت لینے کے لیے، لیکن بہار سے کوئی مولانا نہیں پہنچا اس کو دیکھنے کی۔ مولانا شباز صاحب گئے، مولانا رضا حسین صاحب گئے، کلکتے سے مولانا تھر عباس صاحب گئے، یہ سب لوگ گئے، مگر بہار کے مولویوں کو غیرت کو جوش نہیں آیا۔ پھر ایک دو مولوی تھے وہاں شامل ہوئے۔ اسی طرح سے اور دوسرے مقامات کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بڑے امام باڑے میں آدھی ننگی عورتیں آ رہی ہیں۔ ہم نے 1 مہینے کے لیے امام باڑے کو تالہ بندی کر دی تھی، صرف ہمارے چند مولویوں کے علاوہ کوئی مولوی نہیں آیا وہاں کے اوپر، جبکہ سب سے بڑے مولائی یہیں پر ہیں، یہی فلاں دشمن اہل بیت، فلاں دشمن اہل بیت، فلاں دشمن اہل بیت۔ ارے تمہاری مولائیت کہاں جا رہی ہے کہ ننگی عورتیں امام باڑے میں جا رہی ہیں اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو، پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے ہو، تم ابھی تک نکل نہیں رہے ہو۔ عزاداری کے نام سے روڈ رکھوائی گئی، اس پر میں منع کر رہا تھا کہ آپ نگر نگم سے مطالبہ نہ کیجئے، کیونکہ یہ وقف حسین آباد کی زمین ہے، یہ وقف حسین آباد کی سڑک ہے، لہذا مطالبہ نہ کیجئے نگر نگم سے، کیونکہ اس سے اندازہ یہ ہوگا کہ نگر نگم کی ملکیت ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ نگر نگم کی ملکیت ہے، لیکن انہیں نہیں مانا، اور نگر نگم نے اس پر پتھر لگایا عزاداری، اور لوگوں نے پتھر کے پاس کھڑے ہو کر فخریہ تصویریں کھنچوائیں کہ ہم نے کروایا۔ بعد میں نگر نگم نے وہ پتھر اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا تھا، عزاداری روڈ زمین پر پتھر پڑا ہوا تھا، لوگ اس کے اوپر چل رہے تھے اور ان کی غیرت نہیں جاگ رہی تھی۔ ایک مولوی اس کے خلاف نہیں بولا، ایک مولوی وہاں نہیں پہنچا کہ اس پتھر ہی کو سیدھا کر دیتے۔ اور اس کے بعد اب اس روڈ کے اوپر کوئی مظاہرہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ جب آپ کے مولویوں نے مطالبہ کیا نام رکھو، تو ہم نے اس روڈ کو ایکوائر کر کے اس کا نام رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مولوی سازش میں شریک تھے کہ گورنمنٹ اس سڑک کو ایکوائر کر لے، تو انہی نے صرف قوم کو نقصان پہنچایا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے۔ اس لیے میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، ہوشیار ہو جائیے گا تو آپ کا فائدہ ہے، ہوشیار نہیں ہوئیے گا تو اسی طرح سے دھوکے کھاتے رہیے گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وآلہ۔ بس بات چند جملے مصائب عرض کرنا ہے۔ ہاں، آپ جس کے غم میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اس کے سر کے اوپر ضربت، اور ضربت بھی وہ جس کے لیے ابن ملجم کہتا ہے کہ میں نے اس تلوار کو عرب کے تیز ترین زہر سے بجھایا تھا، اور 40 دن تک یہ تلوار اس زہر میں ڈوبی رہی تھی۔ یہ تو تلوار امام کے فرق پر پڑی۔ تو اب تصور کیجئے کہ روایت کہتی ہے کہ جس وقت ابن ملجم نے تلوار ماری ہے تو مولا کا سر سجدے سے اٹھ رہا تھا اور ابن ملجم کی تلوار اوپر سے گر رہی تھی۔ تصور کیجئے کتنا گہرا زخم آیا ہوگا، سر دو نیم ہو گیا تھا، سر دو پارا ہو گیا تھا، خون کے فوارے سر سے جاری ہو گئے تھے۔
مولا نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ اٹھ کر نماز مکمل کریں، مگر نماز مکمل نہ ہو پائی، اٹھ نہیں سکے۔ جب بھی اٹھنا چاہتے تھے گر پڑتے تھے، اٹھنا چاہتے تھے گر پڑتے تھے۔ امام حسن کو اشارہ کیا، اے حسن تم نماز کو مکمل کرو۔ کتنی سخت منزل تھی امام حسن کے لیے کہ باپ خاک و خون میں ایڑیاں نکل رہا ہے اور حسن نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، گلیم لائی جاتی ہے۔ 3 دن سے آپ یہی مصائب سن رہے ہیں، ہلکے ہلکے اشارے ہیں۔ گلیم لائی جاتی ہے، اس میں مولا کو لٹایا جاتا ہے۔ ایک سرا امام حسن کے ہاتھ میں، ایک سرا امام حسین کے ہاتھ میں، اور سرے جو تھے وہ اصحاب کے ہاتھ میں۔ جب تھوڑی دور یہ گلیم پہنچی ہے، جیسے ہی گھر قریب آیا، مولا نے کہا، اے حسن میرے ساتھیوں اور اصحاب سے کہہ دو کہ وہ اس سے آگے نہ جائے۔ اصحاب نے ہاتھ جوڑ لیے، آقا کوئی خطا ہو گئی، آقا کیا کوئی قصور ہو گیا؟ نہیں، خطا قصور کا معاملہ نہیں ہے، میرا گھر قریب آ گیا۔ ارے جب میں گھر سے نکلا تھا تو صحیح و سالم تھا، جب میری بیٹیاں مجھے اس عالم میں دیکھیں گی کہ سر سے خون کے فوارے جاری ہیں تو فریادیں زبان سے بلند ہو جائیں گی، چیخیں بلند ہو جائیں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں نامحرموں تک پہنچے۔ اے آقا یہ چاہنے والے ہیں، یہ محبت کرنے والے ہیں، آپ کو یہ گوارا نہیں تک آواز پہنچے۔ یہی کوفہ ہوگا، یہی زینبوں میں کلثوم ہوگی، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی، سر پر چادر نہیں۔ عزاداروں جتنا وقت گزرتا جاتا ہے تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب آج کی شب آتی ہے جس وقت جراح بلایا جاتا ہے، جب امام حسن نے دیکھا کہ مولا کی پیشانی پر جو زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی تو چہرے کا رنگ اتنا زرد ہو گیا تھا کہ یہ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ وہ پٹی کہاں پر بندھی ہوئی ہے، اتنا چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ گھبرا کر امام حسن نے جراح کو طلب کیا، جراح نے زخم سر کا معائنہ کیا، معائنہ کر کے جو اٹھا تو زبان پر تھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے آقا کچھ کہنے کی ہمت نہیں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو وصیتیں فرمانا ہو وصیتیں فرما لیجیے۔ زہر کا اثر پورے مغز تک پہنچ چکا ہے، اب افاقے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولا نے وصیتیں فرمانا شروع کی، امام حسن کو قریب بلایا، اے حسن، اے حسن یہ تمہارے حوالے، اے حسن یہ تمہارے حوالے، اے حسن یہ تمہارے حوالے۔ سب کو امام حسن کے حوالے کیا، لیکن روایت کہتی ہے کہ ایک 12-13 سال کا بچہ ہے، اس کو امام حسن کے حوالے نہیں کیا۔ وہ دیوار کی طرف رخ کیے ہوئے مضطرب رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ یہ منظر جو ماں نے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کے مولا کے سامنے پہنچی، اے آقا کیا میرے بچے سے کوئی خطا ہو گئی؟ کیا میرے بچے سے کوئی قصور ہو گیا؟ امام نے فرمایا، اے ام البنین یہ آپ بات کیوں کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی؟ کہ آپ نے سب کو امام حسن کے حوالے کیے، یا مگر میرے بیٹے عباس کو حسن کے حوالے نہیں کیا؟ یہ سننا تھا کہ امام نے سب کو سامنے سے ہٹایا کہ اے حسین تم قریب آ جاؤ۔ جناب عباس کو اشارے سے بلایا، اے عباس تم قریب آ جاؤ۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا، اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے، اے حسین یہ عباس تمہارے حوالے ہیں۔ عزاداروں جب امام حسن کے حوالے کیا تو صرف امام حسن سے کہا تھا اے حسن تمہارے حوالے، تمہارے حوالے، تمہارے حوالے، لیکن جب امام حسین اور جناب عباس کی نوبت آتی ہے تو پہلے امام حسین سے کہا کہ یہ عباس تمہارے حوالے، پھر جناب عباس کا رخ کر کے کہا اے عباس یہ حسین تمہارے حوالے ہے، میرے سامنے وعدہ کرو کہ جب تک زندہ رہو گے حسین پر کوئی آنچ نہیں آنے دو گے۔ ہاں عزاداروں، ایک 2 روایتیں مجھے ملی ہیں جو میں چاہتا ہوں جلد سے جلد 1-2 منٹ کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں۔ ایک روایت تو یہ ملی ہے کہ امام حسین کو قریب بلایا اور امام حسین کی ریش مبارک کا بوسہ لیا علی نے۔
امام حسین کی ریش مبارک کا بوسہ لیا مولا علی نے۔ امام حسین نے فرمایا بابا آپ نے میری ریش کا بوسہ کیوں لیا، یہ داڑھی کے بالوں کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا ایسے ہی بوسہ رسول اللہ نے بھی لیا تھا، میری داڑھی کا بوسہ لیا تھا اور کہا تھا اے علی میرے بعد تمہاری یہ داڑھی تمہارے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ میں نے تمہارا بوسے اس لیے لیے ہے کہ مجھے معلوم ہے اے حسین تمہاری داڑھی کبھی علی اصغر کے خون سے رنگین ہوگی، کبھی عباس کے خون سے اور کبھی علی اکبر کے خون سے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین سے کہا کہ اے حسین مجھے اتنا دم نہیں ہے کہ میں زور سے بات کر سکوں، لہذا اپنا چہرہ میرے قریب لے آؤ، اپنے کان میرے قریب لے آؤ۔ تو امام حسین نے بالکل قریب کان کر لیے، بالکل دہنے امام علی کے، تو اس وقت آہستہ سے مولا علی نے کچھ کہا۔ امام حسین سے آہستہ سے مولا علی نے کچھ کہا۔ امام حسین نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ جناب زینب نے پوچھا، جناب ام کلثوم نے پوچھا بھیا یہ بتائیے کہ بابا نے کیا کہا آپ سے؟ کہ ابھی بتانے والا نہیں ہے، ابھی بتانے والا نہیں، ایک وقت آئے گا جب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ بابا نے مجھ سے آخری وقت کیا کہا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے۔ وہ وقت کب آیا تھا کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے، حسین رخصت آخر کے لیے آئے، جناب زینب کے قریب پہنچے، کہا اے زینب اپنے بازو کھول دو، اے زینب اپنے بازو کھولو۔ جناب زینب نے اپنے بازو کھولا، حسین جھکے، زینب کے بازو کا بوسہ لیا۔ اے بھیا یہ آپ نے میرے بازو کا بوسہ کیوں لیا؟ فرمایا یہ بھائی نے بہن کے بازو کا بوسہ نہیں لیا بلکہ یہ بابا کی وصیت تھی کہ دیکھو میں کربلا میں موجود نہ ہوں گا، میری طرف سے زینب کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا، کیونکہ انہی بازوؤں میں رسی بندھے گی، بازاروں میں پھرائی جائے گی۔ بس ادار مجلس ختم ہو گئی۔ ہاں روایت کہتی، آخری جملے درج کرنا چاہتا ہوں، روایت کہتی ہے کہ مولا علی زخمی تکلیف سے جب تڑپ رہے تھے تو بیٹیاں آگے بڑھی تھیں اور دونوں پہلوؤں میں تکیے لگا دیے تاکہ کروٹ لیتے وقت کوئی اذیت مولا کو محسوس نہ ہو، کروٹ لیتے وقت کوئی مولا کو اذیت محسوس نہ ہو۔ جبکہ پسلیاں مولا کی زخمی نہیں تھیں، سر زخمی تھا، مگر بچیوں کو گوارا نہیں تھا کہ کروٹ لیتے وقت ہلکی سی تکلیف بھی پسلیوں میں ہو۔ اے آقا ذرا کربلا آ کر دیکھیے، آپ کا لال حسین زخموں سے چور چور، زین فرض پر ڈگمگا رہا، پورا جسم زخموں سے چھلنی ہے۔ پسر سعد نے دیکھا کہ حسین اتنا کمزور ہو چکے ہیں، اتنی نقاہت طاری ہو گئی ہے کہ کبھی دائیں طرف جھک جاتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھک جاتے ہیں، کبھی دائیں طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں، گھوڑے پر سنبھلا نہیں جا رہا ہے۔ عزاداروں روایت آپ کے سامنے کیسے پیش کرو؟ روایت کہتی ہے اس ملعون نے کچھ نیزے بردار ایک پہلو میں بھیجے، کچھ نیزے بردار دوسرے پہلو میں بھیجے۔ جب بھی آقا عالم نقاہت میں کسی پہلو پر جھکنے لگتے تھے، یہ ملعون نیزوں کی نوکیں پسلیوں میں چبھاتے تھے۔ آقا تڑپ کر پھر دوسرے پہلو پر جھک جاتے تھے، وہاں بھی کچھ ظالم نیزے لیے ہوئے نیزوں کی انیاں پسلیوں میں چبھوتے تھے۔ بس مجلس مکمل ہوئی، یہی عالم، اسی عالم میں حسین کربلا کی زمین پر آئے، کربلا کی زمین پر آئے، مگر شاید میں نے غلط کہہ دیا کیونکہ امام زمانہ نے فریاد کی ہے کہ جب میرا جد حسین زخمی ہو کر گرا ہے تو نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ زمین پر، نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ زمین پر۔ اے آقا آپ یہ کیوں فریاد کر رہے ہیں؟ لیکن جو تاریخ کی دیکھی تو پتہ چلا کہ جب امام حسین کربلا کی زمین پر گرے ہیں تو زمین تک پہنچے نہیں تھے بلکہ تیروں پر جسم معلق ہو گیا تھا، تیروں پر جسم معلق ہو گیا تھا۔ ایک روایت تو وہ بس آخری جملے، ایک روایت تو وہ ہے جو میں پڑھتا رہتا ہوں کہ امام حسین نے جب نماز پڑھنا چاہی اور جب سجدہ نہیں ہوا تیروں کی وجہ سے،
تو خود حسین نے اپنے جسم پر زور دیا تھا، خود آقا حسین نے اپنے جسم پر زور دیا تھا اور پورے تیر جسم کے پار ہو گئے تھے۔ مگر دوسری روایت اور بھی ہے جو ذرا پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، لہذا صرف اشاروں میں یاد کرنا ہے کہ ادھر حسین کا جسم تیروں پر معلق، ادھر ملعون شبر خنجر آ کر لے کر آگے بڑھا، چاہتا حسین کو ذبح کرے، مگر حسین کا جسم تیروں پر معلق تھا۔ اس ملعون نے اپنے نجس پیر کو بلند کیا، پشت حسین پر وہ نجس پیر آتا ہے، دباؤ پڑنے لگا، حسین کا جسم آہستہ آہستہ تیروں پر دبنے لگا۔ جب زمین تک پہنچا تب شبر کا خنجر چلا، تب کسی منادی نے آواز دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔